عالیہ میں تم سے ناراض ہوں، وہ غصے سے بولی اور اس کا منہ کھل جاتا۔ نوالا رکا، وہ سب کی طرف ایک نگاہ ڈالتا ہے جو اس کی جانب ہی متوجہ تھے۔ بٹوائے ممی تھوڑی حیرانگی سے کہا، نہ تم دلہن کو ہنی مون پہ لے کر گئے ہو اور نہ ہی شاپنگ پہ لے جاتے ہو، یہ 2 سوٹ ہیں اس کے پاس۔ انہوں نے جھوٹ بولا، حالانکہ بری میں بہت سے جوڑے رکھے تھے لیکن سومیا خود نہیں پہنتی تھی کہ وہ بہت شوق اور بھاری تھے۔ نہ تم لانگ ڈرائیو پہ کہیں لے کر گئے ہو اور نہ باز آؤ گے یا نہیں، وہ تیکھے انداز میں پوچھتی ہیں تو وہ بیچارگی سے سومیا کو دیکھتا ہے۔ آنٹی میرے پاس کپڑے ہیں، وہ منمنائی مگر وہ اسے بھی اسی انداز میں جھڑک دیتی ہیں، تم بیچ میں مت بولو، اور یہ کیا آنٹی شانٹی بولتی رہتی ہو؟ عالیہ مجھے ممی کہتا ہے، تم ہی ممی بولا کرو۔ وہ ان کی ہدایت پر بیچارگی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ البتہ باقی سب کھانا کھانے میں مصروف ان کی شامت ملاحظہ کر رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح فیملیز کو گھر بھیج کر آمنہ اور وردہ چچی کا قیام یہی تھا۔ میری بات غور سے سنو، عالیہ سنجیدگی کے ساتھ اس کی طرف جھک کر وارننگ بھرے انداز میں بات کا آغاز کیا۔ اور علیان بیچاری کو کب کا ڈالا گیا نوالا نگلنا دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ میری نواسے تو چلو 2 ہی ہیں لیکن پوتے پوتیاں مجھے ڈھیروں چاہیے۔ علیان کا نوالا حلق میں پھنسا اور سومیا شرم و ناگواری سے سر جھکا کر رہ گئی۔ باقی سب شائستہ کی بات پر مسکرا رہے تھے۔ خیر علیان کی شامت تو روز ہی آتی تھی، اب بیچاری سومیا بھی اس کے ساتھ شریک بے عزتی بن گئی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ اس قسم کی بولڈ بات برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کرسی دھکیل کر اٹھی اور کمرے میں جانے لگی۔ دیکھا اس بیچاری کو بھی یہی حسرت ہے، لیکن تمہیں ذرا خیال نہیں۔ علیان کا منہ رونے والا ہو گیا، اب اپنی ممی کو کیسے چپ کروائے جو نان سٹاپ بولتی جا رہی تھیں۔ ممی پلیز، التجا کی۔ کیا ہوا؟ وردہ چچی حیرت سے پوچھتی ہیں۔ بیچارہ شرما رہا ہے، آمنہ اسے چھیڑنے لگی اور علیان کو پہلی بار رشتہ دار زہر لگے۔ اس کی یہی شرم دلہن کو اکیلا کر رہی ہے۔ ارے شرم تو تمہیں اس بات پر آنی چاہیے کہ شادی شدہ ہو کر کنوارے بیٹھے ہو، بیوی کا کوئی خیال نہیں، اللہ کرے اس کا سارا خاندان شرمندہ ہو جس استاد نے تمہیں شرم و حیا کا درس دیا۔ تم تو لڑکیوں سے بھی برے نکلے، ان کو ایک ٹائم شرم آتی ہے، تمہیں ہر ٹائم آتی رہتی ہے۔ اب جاؤ کمرے میں اور اسے تسلی دو، بیچاری رو رہی ہوگی۔ ان کے کہنے کی دیر تھی اور کب سے جانے کے لیے پر توڑتا علیان فوراً چڑیاں چڑھ گیا، اپنے کمرے میں جاتا ہے۔ چنانچہ ان کی تقریر سے بچنے کا واحد سہارا کمرہ تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی ہوگی تو اپنا بچپنا چھوڑ دے گا، لیکن نہیں، جب تک اس کے بچے نہیں ہوتے اس نے اپنا بچپنا نہیں چھوڑنا۔ بھلا اتنی سی بات پہ کیا شرمانا بنتا تھا؟ خیر کر لیتی ہوں میں اسے سیٹ۔ وہ آخر پر ملامی کرتی مٹھیاں بھینچ لیتی ہیں جس پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شائستہ نے اچھی خاصی ہی کر ڈالی تھی بیچارے کی۔ دوسری طرف سومیا واقعی میں بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ شرمندہ سا اسے کچھ فاصلے پر بیڈ کی پائنتی پر ٹک گیا۔ آئی ایم سوری سومیا، ممی کو تم سے ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، افسردگی سے کہا۔ ہم نے آنٹی سے یہ بات چھپا کر بہت غلط کیا ہے، آپ پلیز آنٹی کو بتا دیں کہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آپ کے بچے دیکھنے کی کتنی حسرت ہے۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ گال پہ پھیلے آنسو صاف کرتی اسے مخاطب کرتی ہے، لیکن اس کی تجویز علیان کے لیے ناقابل قبول تھی۔ میں کیسے بتا دوں سومیا، صرف 10 دن بعد میں ان سب کو سچ میں نہیں بتا سکتا، پھر سارے خاندان کو کیا جواب دوں گا کہ علیان مرزا نے فقط 10 دن میں اپنی بعد اپنی بیوی کو ڈیورس دے دی۔ دیکھیں یہ ڈرامہ کرنا جتنا آپ کے لیے مشکل ہے اسی قدر میرے لیے ہے، وہ باور کراتا ہے، اور یہ جھوٹ میں صرف اپنے لیے نہیں بول رہا، آپ کے لیے بھی بول رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اب سچ کا بتانا آپ کو یہاں کبھی نہیں رہنے دے گا۔ جو ہی آپ کا رزلٹ آیا آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ میرے گھر والے بہت اچھے ہیں اور یہ راز رکھ سکتے ہیں کہ آپ میری نقلی بیوی ہیں، لیکن میں اپنی پھپھو اور چچی کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اکثر اوقات یہیں ہوتی ہیں۔ راز تب تک راز رہتا ہے جب تک آپ کے پاس ہے۔ وہ اٹھ کر اسے دیکھتا ہے جو سر جھکائے ہوئے تھی۔ ان کی بات کو بھول جاؤ، اور اگر آئندہ وہ ایسی بات کریں تو تم خود پر مت لینا۔ انہوں نے میرے بچے کہا تھا، ہم دونوں کے بچے نہیں، اس لیے سمجھ لینا کہ میری مستقبل کی وائف کی شامت آ رہی ہے۔ تم خود کو میری بیوی پوز کرو، سمجھو نہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ فارمل رہیں تو بہتر ہے۔ اسے سمجھاتا باہر نکل گیا اور وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کہہ تو بالکل ٹھیک رہے ہیں، کون سا ان کی بیوی ہوں جو برا مان گئی، بس میں اب بالکل بھی دھیان نہیں دوں گی۔ وہ جسم کرتی گال کو صاف کرتی ہے اور سائڈ ڈرا سے ڈائری نکال کر اپنے والدین سے بات کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ارے دلہن، علیان آیا ہے، چلو شاباش، اس کے لیے پانی لے کر آؤ۔ شائستہ نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لیے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی کہ گھر میں داخل ہوتے علیان کو دیکھتی جلدی سے صوفے پہ بیٹھی سومیا کو ہدایت کرتی ہیں اور وہ سر ہلا کر کچن میں چلی گئی۔ آمنہ چچی اور وردہ اپنے گھر کچھ دن کے لیے چلی گئی تھی اور مرزا صاحب تو رہتے ہی اسلامی دوروں پر تھے۔ پانی، وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا سانس لے رہا تھا کہ وہ آہستہ سے بولتی گلاس اس کے سامنے کرتی ہے اور علیان حیران سا گلاس پکڑ لیتا ہے۔ کہاں وہ پوچھتی تک نہیں تھی اور آج خود سے پانی لا رہی تھی۔ تھینکس، وہ مسکرا کر گلاس تھامتا ہے۔ گھر والے کدھر ہیں؟ سناٹا پا کر پوچھتا ہے۔
इब्रिश तो बच्चों के साथ अपने कमरे में हैं। स्कूल से आकर बच्चे सो रहे हैं और आंटी इधर ही थी, अब शायद कमरे में चली गई हूँ। वो इतला देती है तो वो सर हिलाता है। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो दीवार पर नस्ब घड़ियाल को 5 बजाती देखकर थोड़ी हैरान थी, क्योंकि आलियान को 7 या 8 बजे ऑफ होता था। आज बैंक जल्दी क्लोज हो गई थी। आप सुनाएं, दिल तो लग रहा है ना यहाँ? वो इस्तफसार करता पानी का घूंट भरता है। जी। वो यकलफ्जी जवाब देती सर हिलाती है, जबकि दीवार के पीछे छुपे वो तीनों अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। हमाद घुटलियां हाथ में पकड़े झुका हुआ था, तो फाका ने कैमरा आंखें करीब सेट करके रखा हुआ था। नानो, सीन तो ये भी बहुत अच्छा है। वो ये आंखें बंद करे प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह सरगोशी करता है। सीन के कुछ लगते हैं, अगर तस्वीरें अच्छी ना आई तो मैं वॉशरूम ले जाकर 3-4 लगानी है तुम्हारे। शाइस्ता नहायत होशियार तरीके से उन दोनों को बात करता देखती धीमे से उसे वार्न करते हैं। क्यों नानो? 3-4 लगाने के लिए वॉशरूम ले जाना जरूरी होता है क्या? हमाद के छोटे जहन ने सवाल उठाया तो वो झंझला गई। कमीने, एक बात को पकड़कर घसीट डालते हो। मरो, उधर देखो और तैयार रहो। वो साथ ही हल्की सी चपत भी लगाती हैं और वो दोनों गौर से उनको मुलाहिजा करते ठीक वक्त का इंतजार करने लगे। मैं कमरे में जा रहा हूँ, प्लीज मुलाजमा से कहकर 1 कप चाय बनवा दें। वो पानी पीकर गिलास उसे पकड़ाता गुजारिश करता है। जी मैं बना देती हूँ। वो मुस्कुराकर बोली। इससे के बटने से पहले हमाद गुठलियां उसके पाँव की तरफ फेंकता है। वो जो पलट कर जाने ही लगी थी, पाँव यकदम उन गुठलियों से फिसला और इससे पहले कि वो नीचे गिरती, अलियान जल्दी से उसे थाम लेता है, यूं कि उसका एक हाथ था सोम्या की कमर और दूसरा उसके हाथ में था। सोम्या लाशौरी तौर पर उसकी शर्ट पकड़ लेती है। डन ब्रो। हमाद का इशारा मिलते ही वो क्लिक करके तस्वीर खींच लेता है। आलियान जल्दी से सोम्या को छोड़ देता है, वो भी अब संभल चुकी थी। काम हो गया है, शाबाश मेरे शेरो, अब अपने कमरे में जाकर सोने का ड्रामा करो। नेक्स्ट तुम्हारी चुड़ैल माँ संभाल लेगी। शाइस्ता के मासूमियत से कहने पर तीनों हंसते हुए बोतल के जिन की तरह गायब हुए। चोट तो नहीं लगी? वो फिक्रमंदी से पूछता है और वो कंफ्यूज सी होती नीचे देखती है जहां गठलियां गिरी हुई थी। अलियान उन्हें देखकर भुन आ गया। ये किस बदअखलाक ने खाई हैं? यकीनन इब्रिश की गंदी औलाद के काम है। जरा जो इन्हें कोई तमीज़ हो, मेरी जिंदगी हराम करने के लिए इस दुनिया में टपक पड़े। उसकी जुबान के जोहर देखती सोम्या को समझ नहीं आई कि वो गुस्सा उतार रहा है या गुस्सा चढ़ा रहा है। एटिकेट्स तो इनको छूकर भी नहीं गुजरे। ना खाने का शौर है और ना अब क्या कर दिया मेरी औलाद ने। वो बेचारे तो दोपहर से सोए पड़े हैं, मगर नहीं, तुम्हें तो हर बात का इल्ज़ाम मेरी औलाद, मासूम औलाद पे डालना होता है। इब्रिश किसी जख्मी नागन की तरह बल खाती कमरे से बाहर निकलकर साफ झूठ बोलती है। मासूम इब्रिश, अगर तुम मजीद झूठ बोलोगी तो क़यामत आने में कुछ ही दिन रह जाने हैं। देखो, ज़लज़ला तो अभी आता महसूस हो रहा है। वो दो बदो जवाब देता है और सोम्या बेचारी को फिर समझ नहीं आ रही थी कि वो उन दोनों को कैसे चुप करवाए। अभी सुबह उनकी माँ का स्पीकर स्टार्ट था तो अब उनकी औलाद का। बेशक शाइस्ता के बच्चे उन पर ही गए थे। फिर ध्यान से रहो, जितने तुम शर्मीले हो। अगर सोम्या के साथ जलजले के नीचे आ गए तो शट अप, शर्मीली होगी तुम। मैं बेशरम बेहया हूँ। उसे तो अब शर्म गाली ही लग रही थी, इसलिए उंगली उठाकर बात काटी। अंदर कमरे में दरवाजे से कान लगाकर वो 2 शैतान लड़ाई का मजा ले रहे थे। यार, एक जुगत तो मुझे भी आ रही है, मामू को सुनाऊं? फराखत चटखारे लेता बोला और दोनों भाइयों की हंसी छूट गई। अच्छा, मजाक बनाने वाले अंदाज में मुंह चढ़ाया तो अलियान मजीद तपा। सोम्या तो बस कभी अपने साथ वाले बम को देखती तो कभी सीढ़ियों पे खड़ी क्लाशंकोव को। अगर इतने बेशरम बेहया हो तो अभी सोम्या को किस करो, बल्कि मेरे भाई तुमसे तो माथे पे भी नहीं होनी। हाथ नचाकर ताना दिया तो आलियान शर्म से घसियाना होकर सर झुकाता कमरे की तरफ बढ़ गया और सोम्या भी उसकी तरह सुर्ख हुई किचन में घुस गई। वो दोनों दूसरी तरफ इब्रिश नाक मुंह चढ़ाती कमरे में वापस चली गई। वाह मेरी शेरनी बेटी, अपने कमरे की खिड़की से झांकती शाइस्ता फ्लाइंग किस करती हैं, क्योंकि इब्रिश का आखिरी वार कमाल का था।